استحکام کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک نہ ایک مجدد کو ضرور مبعوث فرماتا ہے. ہر صدی کی ابتدا میں کسی نہ کسی مجدد کو ضرور مبعوث فرماتا ہے. تو مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو دین میں داخل نہ تھی، 100 برس کی طویل مدت میں وہ باتیں دین میں داخل ہو گئی ہو، اور وہ باتیں جو دین میں داخل تھی 100 برس کی طویل مدت میں وہ باتیں دین سے نکل گئی ہو، تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں دین میں داخل نہ تھی وہ دین میں داخل ہو گئی، ان چیزوں کو دین سے نکال دو، اور جو داخل تھی وہ نکل گئی، ان باتوں کو دین میں شامل کرو. مجدد کا یہی تو کام ہوتا ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجدد کے زمانے میں جتنے اولیاء ہوتے ہیں، جتنے ابدال ہوتے ہیں، جتنے اقطاب ہوتے ہیں، جتنے ابدال ہوتے ہیں، جتنے افراد ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اسی مجدد کے تابع فرمان ہوتے ہیں، اسی مجدد سے وہ فیض پاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت مجدد ہیں. جب وہ مجدد ہیں تو مجدد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کے سپرد کوئی نہ کوئی کام کر دے. جو مجدد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کے سپرد کوئی کام کر دے. تو اعلیٰ حضرت مجدد ہیں. جب وہ مجدد ہیں تو انہوں نے اپنے زمانے کے اولیاء کے سپرد ایک کام کیا. یہ نہیں کہا کہ میں کتابیں لکھتا ہوں تو تم میری لائبریری سے، میرے کتاب خانے سے حوالے ڈھونڈ کر بتاؤ. حوالے ڈھونڈنے کے کام پر نہیں لگایا. اعلیٰ حضرت نے کسی اور کام پہ نہیں لگایا. اپنے زمانے کے اولیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کوئی میرا دل تلاش کرو کہ میرا دل کہاں ہے. ارے دل ہوتا کہاں ہے؟ دل ہوتا ہے سینے میں. اب جماعت اولیاء نے سنا، اعلیٰ حضرت نے یہ کام سپرد کر دیا کہ میرا دل تلاش کر کے لاؤ کہ میرا دل کہاں ہے. اتنا سننا تھا کہ اب ہر طبقے کے اولیاء قلب احمد رضا تلاش کرنے نکل پڑے. اب ہر طبقے کے اولیاء قلب احمد رضا تلاش کرنے لگے. نگاہ ڈالی صدر احمد رضا پر، دیکھا قلب احمد رضا کا پتہ نہیں. کہ آئیے قلب احمد رضا جائے گا کہاں؟ یہی کہیں ہوگا آس پاس میں. ادھر ادھر ڈھونڈا، کہیں قلب احمد رضا نہ. آخر جائے گا کہاں قلب احمد رضا؟ بریلی کے باہر تھوڑی ہوگا. بریلی کو چھان مارا، قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا. کہا یہ قلب احمد رضا کہاں گیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب قلب احمد رضا تلاش کرنے یہ جماعت اولیاء نکل پڑی. اب یہ تمام جماعت اولیاء قلب احمد رضا تلاش کر رہی ہے. ریگساروں میں تلاش کیا، کوہساروں میں تلاش کیا، دریاؤں میں تلاش کیا، آسمانوں کی وسیع البسط چھاتی پر نگاہ ولایت ڈالی، قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا. تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مکہ شریف پہنچ گئی. مکے کی وادیوں میں تلاش کیا، قلب احمد رضا نہ ملا. تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء حتیم کعبہ میں پہنچ گئی، قلب احمد رضا نہ ملا. تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مکہ کے باغات میں تلاش کر رہی ہے، قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا. تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مدینہ شریف پہنچ گئی. مدینے کی گلیوں میں تلاش کیا، قلب احمد رضا نہ ملا. تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مدینے کے باغات میں پہنچ گئی، قلب احمد رضا نہ ملا. تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مسجد نبوی میں پہنچ گئی، قلب احمد رضا نہ ملا. تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء جو ہے وہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچ گئی، قدم ہائے ناز رسول میں پہنچ گئی. دیکھا کہ قدم ہائے ناز رسول پر احمد رضا کے دل لوٹ رہا ہے. رسول اللہ
اللہ کے مقدس قدموں پر احمد رضا کا قلب لوٹ رہا ہے، بس وہیں سے پکار اٹھے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یہ قلب احمد رضا تلاش کرنے کی برکت تھی کہ جماعت اولیاء کو روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو گئی، مگر اعلیٰ حضرت کا دل، اعلیٰ حضرت کا ایسا تابع تھا، ایسا مطیع و فرمانبردار تھا۔ اے موریشس میں بسنے والے لوگوں، آج میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو اپنے تابع فرمان بناؤ، تم اپنے دل کے تابع فرمان مت بنو، اپنے قلب کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لو، سمجھو یہاں بھی تمہارا بیڑا پار ہو گیا اور وہاں بھی تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کا دل ایسا اعلیٰ حضرت کا تابع تھا، مطیع و فرمانبردار تھا کہ ایک دن اعلیٰ حضرت نے اپنے قلب کی کیفیت کو جاننا چاہا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ جب اپنے قلب کی کیفیت کو جاننا چاہا تو اپنے دل کو تنبیہ کے انداز میں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ہے ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا دل ایسا تابع اعلیٰ حضرت تھے کہ اتنا سنا کہ اے دل جل اٹھ، اعلیٰ حضرت کا دل جل اٹھا، بھن گیا، بھن کر کباب ہو گیا، شعلہ جوالا بن گیا، اعلیٰ حضرت کا دل بھن کر کباب ہو گیا۔ پھر یہی اعلیٰ حضرت جو اپنے دل کو جل اٹھنے کی تنبیہ فرما رہے تھے، جب اپنے دل کی یہ کیفیت دیکھی کہ بھن کر کباب ہو گیا، تو پھر اعلیٰ حضرت اپنے دل کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، ارے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ غیر ممکن ہے، یہ ایک عاشق رسول کی بولی ہے، یہ مجدد اسلام کی بولی ہے، یہ امام احمد رضا کی بولی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک دن بیٹھے بیٹھے اپنے قلب پر توجہ فرمائی کہ میرا دل مدینے میں ہے، میری روح مدینے میں ہے، احمد رضا کا قلب خدا بہائے ناز رسول پر مچل رہا ہے، لوٹ رہا ہے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے بیٹھے بیٹھے اپنے جسم پر توجہ فرمائی کہ میرا دل تو مدینے میں ہے، اپنے جسم پر توجہ فرمائی تو دیکھا کہ جسم بریلی میں ہے۔ جب دیکھا کہ جسم بریلی میں ہے اور دل مدینے میں ہے تو اپنے جسم کو مخاطب کر کے احمد رضا فرماتے ہیں کہ جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عشق ہو تو ایسا عشق ہو۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ غیر ممکن ہے، یہ ایک عاشق رسول کی بولی ہے۔ یہاں سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت آپ کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر عالم اسلام کے نام پیغام یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے لوگوں یہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہارا دل مدینے میں رہے۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو، فاضل بریلی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ کیفیت پیدا کرو، اے عشاقان رسول یہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہارا دل مدینے میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم یہ عشق کی اعلیٰ معراج ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکو تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہارے دل میں مدینہ رہے۔
بریلوی کے تو عشق کا عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چاک کر لیا جائے اور میرا سینہ چاک کر کے میرا دل نکال لیا جائے اور میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو آدھے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور آدھے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. یہ عشق تھا اعلیٰ حضرت. لوگوں اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجدد اعلیٰ حضرت مجدد ہے نا، تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو دین میں داخل نہیں تھی وہ دین میں داخل ہو گئی ان کو نکال دو، اور جو باتیں داخل تھی وہ دین سے نکل گئی ان کو شامل کر دو. مجدد کا یہی کام ہوتا ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت ذہن و فکر کو حاضر کر کے میری بات سننا. ایک زمین ہندوستان میں ایسی بھی ہے کہ جس سرزمین سے کہا گیا کہ محمد یعنی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو حیات النبی ہونے کا عقیدہ یہ دین میں شامل تھا. اب حیات النبی ہونے کے عقیدے کو لوگ دیوبند سے نکالنا چاہتے تھے، تو احمد رضا نے کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ یہ حیات النبی ہونے کا عقیدہ یہ دین میں داخل تھا. اس عقیدہ حیات النبی کو لوگ دین سے نکالنا چاہتے ہیں. اس عقیدے کو جب دین سے نکالا جانے لگا تو احمد رضا نے اس عقیدہ حیات النبی کو دین میں شامل کر دیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کو حاضر و ناظر ماننا یہ دین میں شامل تھا. لوگ اس کو دین سے نکال دینا چاہتے تھے. احمد رضا اس کو دین میں داخل کرتے چلے جا رہے تھے. رسول اللہ کا علم غیب ماننا یہ دین میں شامل تھا. دیوبند سے لوگ اس کو دین سے نکال دینا چاہتے تھے. احمد رضا اس عقیدے کو دین میں شامل کرتے چلے جا رہے تھے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا یہ دین میں شامل تھا. لوگ اس کو دین سے نکال دینا چاہتے تھے. احمد رضا اس کو دین میں داخل کرتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بنیادی عقائد کی باتیں ہیں جو دین میں شامل تھی. گستاخان رسول اس کو دین سے نکال دینا چاہتے تھے. حاضر و ناظر یہ دین میں شامل تھا. حیات النبی یہ دین میں شامل تھا. اقتدار و اختیارات نبوت کا ماننا یہ دین میں شامل تھا. رسول اللہ کے علم غیب کو ماننا یہ دین میں شامل تھا. نماز میں نبی کا خیال لانا یہ دین میں شامل تھا. یہ عقائد دین میں شامل تھے. ان عقائد کو دین سے نکالا جا رہا تھا دیوبند سے. تو بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا نے کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ ان یہ عقائد جو دین میں شامل تھے یہ دین